السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی بولیے. سر جب سے ٹریفک کے قوانین جو بڑھے ہیں ہوں. تو میں نے سنا ہے کہ کچھ زیادہ لوگ جو ہے وہ ناخوش ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ ناخوش نہیں ہوتے تو آپ بھی میرے ساتھ آ کے نہیں بیٹھتے. آپ بھی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں نا. چینل پہ آتے ہیں ظاہر ہے، جی اور چینل نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جی کس چینل تک آپ کو جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے. دیکھیں، ہمارے قوانین جتنے، بلکہ قوانین نہیں، ہمارے ایک پرابلم، ہماری جو عوام ہے دو چیزوں کی ان کے پاس بہترین ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دو چیزیں توڑتے ہیں، یا سگنل توڑتے ہیں یا قانون توڑتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جب توڑیں گے، اور بڑی ایکٹیویٹی کے طور پہ بڑے مزے کہ آج میں نے 2 دفعہ سگنل توڑا، آج میں نے ٹریفک والے کو یوں کیا، آج میں یوں نکل گیا، میں نے آج گاڑی تیز چلائی، آج میں نے رانگ سائڈ پہ یوں کر کے یہ کیا، آج میں وداؤٹ انڈیکیٹر چلتا رہا، آج میں نے ڈبل پارکنگ لگا دی بغیر اس کی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ایکٹیویٹیز کے طور پہ سمجھا ہوا ہے. قانون کو شروع میں سخت کیا گیا، میں مانتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ زیادہ ہے، جی لیکن قانون کو ہلکا تھوڑا سا رکھا جائے تو لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو ہمارا مقصد، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہماری جو تنخواہ ہے وہ آپ کے ٹیکس سے ہم کو ملتی ہے. تو یہ اس میں آپ اتنی وہ نہ ہم جائیں، ہم لوگ نیگیٹو پہ کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ قسم کی ٹریفک ہے، رکشے بھی ہیں تو فلاں بھی ہیں تو ڈمپر بھی ہیں تو لیکن بمپر. سر آپ یہ دیکھیے نا کہ چلان کا تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چلان کا ایشو آپ کا چلان ہو گیا؟ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. ہو جائے. چل. لیکن سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی. کہ آپ عوام کے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا کہ عوام کس طریقے سے وہ جو ہمارے روڈ خراب ہیں، اب وہ آپ کہہ رہے ہیں رانگ میں جاتی ہے زیادہ تر پبلک، وہ رانگ میں کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے روڈوں پہ اتنے کھڈے ہیں اور پھر ٹریفک اتنا ہو جاتا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. جی دیکھیں، یہ جو کنسٹرکشن والا روڈ کا معاملہ ہے، یہ ٹھیک ہے، روڈ میپ ہمارا بنا ہے، لیکن روڈ میپ ایسے چل نہیں رہا. جی جہاں اسپیڈ بریکرز ہونے چاہیے، جہاں سگنلز ہونے چاہیے، جہاں ڈائیورژنس ہونے چاہیے، جہاں راؤنڈ اباؤٹ پراپر ہونے چاہیے، جی جہاں اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ ہم غور کریں تو ساری چیزیں ہم میں مرج نہیں ہیں. صحیح. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے فالٹ ہیں. اب ہم کو اتھارٹی دے کے لوگوں نے سب کو ہم کو لوگ برا کہہ رہے ہیں. جی لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جو باقی کام ہے، جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو ہمارا ماسٹر پلان ہے، جو ہمارا ایک جو یہاں کا جو کنٹور بنا ہوا ہے، اس کے حساب سے یہ کام ہوتا ہے، تو لوگوں کو شکایت ہے. لیکن کیا کریں، ہمارے سواریاں دیکھیں نا، بس ابھی چلی نہیں ہے، لیکن بس کے لیے بے بس کر دیا لوگ. لیکن سر آپ یہ دیکھیے نا کہ ہماری عوام کے لیے تو بہت سے قانون ہیں، بائکوں والوں کے لیے، گاڑیوں والوں کے لیے، لیکن جہاں ایک طرف جو ڈمپر والے ہیں ان کے لیے کیا قانون ہے وہ آپ؟ دیکھیں، ڈمپر وہ گانا بھی تھا نا، تو ڈمپر والے تو ڈمپر نہ بجا. ڈمپر کے ساتھ مافیا، بہت سی چیزوں کے ساتھ مافیا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. جی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ مافیا لفظ لگ جائے تو ان کو معاف کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ مافیا ہے، ان کو سوچنا چاہیے. میں نے دیکھا جو ریوو گاڑی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ اور کار سے اترنے والے کا ایٹیٹیوڈ ہم نے اکثر دیکھا ہے. ہمیں کہہ دیتے ہوں، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تو جانتے ہیں میرا باپ کون ہے. اب اگر بڑی گاڑی سے اتر کے کوئی مجھے یہ کہے کہ تو جانتا نہیں میرا باپ کون ہے، تو مجھے یہ بتائے یہ سوال وہ مجھ سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ گھر پہ جا کے کریں گے، میرا باپ کون ہے، تو ہم سے پوچھ رہے ہوتے، تو ہماری نالج میں تو یہ بات نہیں آئے گی نا. تو اسی طرح سے جو بڑی گاڑی والے، جو بمپر والے، یہ جب اونچا بیٹھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو لیول پہ لے جاتے ہیں اوپر. اچھا، ایک ذات ہے جو ہے سب سے بڑی، اور ہم سب عوام ہیں. ہمیں یونیفارم دے دیا تو ہم یونیفارم کے ایٹیٹیوڈ پہ آ جاتے ہیں. ہم بڑے افسر بن جاتے ہیں تو ہماری آواز میں ایک بھگوان آ جاتا ہے، جی کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا، یہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ پاک نے سب کے لیے ایک ہی میجرمنٹ رکھی ہے خبر کی. بالکل. ہاں، وہ ارب پتی کھرب پتی ہے بھائی، وہ مر جائے گا تو اس کے نوٹ جلیں گے تین نا، مگر اس کے تو کام نہیں آئے. ایسا ہی ہے. تو ٹریفک آج جو ہمیں ٹریفک والے نظر نہیں آ رہے، ان بیچاروں کو کیا ہے، اب ان کو کیا، اور ان کو تنخواہ مل رہی ہے کس سے؟ یہ چالان سے. ویسے میری نوکری نہ چلی جائے، مجھے یہاں دوسرے بلے کی جگہ چاہیے تھی، وہ ایسا نہیں میرا یہ بلہ بھی چھن جائے. لیکن بات یہ ہے، ہم سب آپ کے نمائندے، آج جو اتنے لوگ آ کے بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں ان کو جواب دے ہوں، لیکن تھوڑا وقت چاہیے. میری بھی بات ہوئی تھی، منسٹر صاحب سے بھی بات ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں، ہم تک جو بات پہنچتی ہے، ہم پر پاس جو آتے ہیں سرکولر آتے ہیں، یہ کریں وہ کریں یوں کر دیں.
رکشے والوں کے لیے کہتے ہیں چنچی والے. اب بات یہ ہے کہ بڑے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں. حیرت ہے آپ نے سوال نہیں کیا, لیکن آپ تو چنچی میں بیٹھ کے آئے ہوں گے نا, سر بھی آپ نے چنچیوں کا تو ہے ہی. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈمپر میں تو آپ نے بتایا دیکھیں ایک ڈمپر میں 5 چنچیاں آ جاتی ہیں. جی, اگر اوپر سے گزر جائے تو پھر تو چنچی کا پتہ نہیں چلے کہاں کی. پتہ نہیں. تو ڈمپر والی بات تو ہے, ان کو تھوڑا سا ہم صحیح کہہ رہے ہیں, جو لوگ موٹر سائیکلوں کے ذریعے مرے ہیں یا جو فیملی پوری کی پوری کچل گئی, تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے ڈرائیونگ کا قانون ان کے لیے سخت ہونا چاہیے. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے, پورا ایک موب جمع ہوتا ہے, ان کی پوری ایسوسیشن آ جاتی ہے, تو ان کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ سارے انسان برابر ہیں, اور وہ جس فیملی سے جو لوگ مرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کیا تھا. پھر مجھ سے چنچی کا بھی ہوا. میں ابھی بیچ میں راؤنڈ اباؤٹ گیا تھا, گلشن چورنگی کے راؤنڈ اباؤٹ, اتنی چنچیاں کھڑی تھی. خیر میں یونیفارم میں نہیں تھا, تو مجھے کو میں نے اس کو کہا تھوڑا ادھر کر لو. کہنا کیوں کاٹ لیں ہم ادھر. تو میں نے کہا جی بھائی یہ ذرا دیکھ لیں, نہیں تو کدھر جائیں, روزی ہم آپ ہماری روزی روٹی چھیننے کے چکر میں. میں نے کہا میں کمپلین کر دوں گا لائک دیٹ. تو ہر ایک کو نا قانون توڑنے کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. صحیح. آپ لوگ یہاں پر آئے, آپ نے مجھ سے بات کی. دیکھیے ابھی ہماری باؤنڈریز تھوڑی سی لمیٹڈ ہے. ابھی ہم قانون کو نمبر پلیٹ کی باتوں کو دیکھ لیں, وہ ڈیکوریٹ نمبر پلیٹ تھیں, گاڑیاں تھیں, ہارن تھے, وہ سارے ختم کیے گئے. دوسرے صوبوں میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن وہاں زیادہ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں میں سینس آ گیا ہے. یہاں سینس آتا ہے لیکن سامنے والے کو نان سینس کہہ کے وہ سائڈ میں ہو جاتے ہیں. نان سینس تمہیں کیا پتا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیارے پاکستان کو جو ہمارے بنا ہے, جو قائد اعظم نے بنایا ہے بڑی تکلیفوں سے, روٹی روزی کے لیے جو بھی کراچی میں آئے سر آنکھوں پہ ویلکم ان کو. ایک ٹرین جب خیبر میل چلتی ہے تو پشاور سے کراچی تک سارے لوگوں کو سمیٹتی ہوئی کراچی میں لاتی ہے. اور کراچی کے لوگ جو کہ ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے کراچی, اسی کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے, کیونکہ ہماری ساری چیزوں میں فرق آ جائے لیکن ہمارا کلمہ ہے, اور ہمیں اپنے کلمے کی لاج رکھنی چاہیے, اور ہمیں اپنی فردی کی لاج رکھنی ہے. اسی لیے میں آپ سب کے درمیان آ گیا ہوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں بات کافی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. ہم آپ سے ٹچ میں ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں چائے پیے بغیر آپ نہیں جائیں. دیکھیں یہ چائے میری تنخواہ میں سے, یہ یاد رکھیے گا.